آپ کو آپ کی وائف تک نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو آپ کی والدہ نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو آپ کی سسٹرز نے ووٹ نہیں دیے. مجھے یہ بتاؤ پھر یہ جیت کیسے ممکن ہوئی اور پھر یہ سیاست کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کے الیکشنز میں میاں عبد الوہید صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے غلط فیصلے نہیں کیے؟ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں تھا، جس وجہ سے ان سے غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور ان کا نتیجہ ہر جگہ سے آپ اور میاں صاحب اور پارٹی لوگوں کے سامنے ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں عبد التواب نبی آزاد چینل سے آج آپ کی خدمت میں پھر دوبارہ سے حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، اس بار کے بلدیاتی انتخابات میں یوسی کٹن کے اندر اس وقت جو آزاد امیدوار کے طور پہ جو نوجوان سامنے آئے، خواجہ ساجد صاحب اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات چیت کرتے ہیں اور باقاعدہ پروگرام کا آغاز بھی کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو آپ بھائی؟ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے جی الحمدللہ، اللہ پاک کا کرم۔ اچھا برو، آپ سے سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ ایک زبردست بزنس مین ہیں، آپ کا اچھا بھلا کاروبار تھا، تو سیاست میں کیوں آ گئے؟ لوگوں سے عداوت میرا دستور نہیں، فرقوں کی سیاست مجھے منظور نہیں، خدمت خلق میں گزاروں گا جیون اپنا، اس کے سوا میرے پاس اور کوئی منشور نہیں۔ تو آپ بھائی، میں بزنس کر رہا تھا اپنی ذات کو سنوارنے کے لیے، اب میں لوگوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، اس لیے میں میدان میں اترا ہوں، سیاست میں آیا ہوں اور لوگوں کی خدمت کروں گا انشاءاللہ۔ اچھا، آپ پاکستان پیپل پارٹی کے جیالے کارکن تھے، اس کے باوجود آپ کو ٹکٹ نہیں دیا گیا، کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ جی الحمدللہ، میں بھی اس پارٹی کا جیالہ کارکن تھا، ہوں، اور انشاءاللہ نیکسٹ بھی رہوں گا۔ تو اس میں جو پارلیمانی بورڈ تھا اس کو قصوروار ٹھہراؤں گا، کیونکہ جو لوگ پارلیمانی بورڈ میں بیٹھے تھے ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں تھا، کون کیا ہے کیا نہیں ہے، اس لیے انہوں نے مجھے ہلکا لیا اور ٹکٹ غلط جگہ پہ دیا انہوں نے، اور اس کا نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس بار کے الیکشنز میں میاں عبد الوہید صاحب نے اپنی پارٹی کے لیے غلط فیصلے نہیں کیے؟ جی تو اب بھائی، چند ایک فیصلے میاں صاحب سے غلط ہوئے تھے، یہ بات انہوں نے ایکسیپٹ کی ہے، لیکن میں قصوروار ٹھہراؤں گا تو پارلیمانی بورڈ جو میاں صاحب نے تشکیل دیا تھا ان کو، کیونکہ ان کو گراؤنڈ ریالٹی کا پتہ نہیں تھا، جس وجہ سے ان سے غلط فیصلے ہوئے ہیں، اور ان کا نتیجہ ہر جگہ سے آپ اور میاں صاحب اور پارٹی لوگوں کے سامنے ہے۔ اچھا، آپ جیت تو گئے، لیکن جو بات مجھے ستائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو آپ کی وائف تک نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو آپ کی والدہ نے ووٹ نہیں دیا، آپ کو آپ کی سسٹرز نے ووٹ نہیں دیے. مجھے یہ بتاؤ پھر یہ جیت کیسے ممکن ہوئی اور پھر یہ سیاست کا فائدہ کیا ہے؟ جی تو آپ بھائی، میں آپ کی بات سے بالکل ایگری کرتا ہوں، لیکن وائف نے مجھے ووٹ بالکل نہیں دیا، امی نے بھی نہیں دیا، اور سسٹر کے ووٹ بھی نہیں پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی، وہ کسی ٹیکنیکلی خرابی کی وجہ سے یا پتہ نہیں کس سے مسٹیک ہوئی ہے، وہ ہمارے جو ووٹ تھے ہمارے وارڈ کے، بلکہ ساری برادری کے دوسرے وارڈ میں شفٹ ہو گئے تھے، تو جس وجہ سے وہ ووٹ مجھے نہیں پڑے۔ تو جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیے یا نہیں دیے وہ سب ہمارے اپنے لوگ ہیں، تو میں ان کے ساتھ انشاءاللہ 1100 لوگ ہیں ہمارے وارڈ کے، ان 1100 لوگوں کے ساتھ ساتھ میں پوری یوسی کے لوگوں کا مشکور ہوں، ان کے لیے دن رات میں انشاءاللہ کام کروں گا۔ اس غرض سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں، میدان میں اترا ہوں، اور انشاءاللہ میں ان لوگوں کے امیدوں پہ پورا اتروں گا۔ اچھا، آپ ماشاءاللہ جیت تو گئے ہیں، اب آگے کیا لایا عمل طے کیا آپ نے؟ آگے کیا سوچ رکھا ہے؟ جی تو اب بھائی، انشاءاللہ میں لوگوں کی خدمت کے لیے آیا ہوں، پارٹیوں کی قید سے نکل کے میں انشاءاللہ لوگوں کی خدمت کروں گا۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں، ہم اس پارٹی میں ہیں، اگر ہمیں کہیں سے اچھی آفر آتی ہے جس میں ہمارے لوگوں کی بھلائی ہو، جس میں لوگوں کے کام ہمیں ہوتے ہوئے نظر آئیں، ہماری ذات پہ، میں اپنی ذات کے لیے نہیں جاؤں گا، لوگوں کے مشورے سے جاؤں گا انشاءاللہ۔ جہاں بھی گیا ہمارا ہر فیصلہ عوام کا فیصلہ ہوگا۔ اور آپ کے جو ووٹرز، آپ کے جو سپورٹرز ہیں، آپ ان کو پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے، شکریہ ان کا بہت بہت، جن نے مجھے یہاں تک پہنچایا، اور میں کوئی بھی فیصلہ کروں گا تو میں اپنے ووٹر سپورٹروں کی اجازت اور ان کی رائے شامل ہوگی، جو فیصلہ ہوگا وہ عوام کا فیصلہ ہوگا۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی تو ناظرین اکرام، اس وقت میرے ساتھ موجود تھے خواجہ ساجد صاحب، ان سے بات چیت کی، ان کا معافی ضمیر آپ تک پہنچایا۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ اس وقت دیجیے اجازت عبد التواب کو، نیکسٹ کسی نئے چہرے کے ساتھ کسی نئے مقام پر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ اللہ حافظ۔